ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان کی سیاست میں کھیلوں کا بڑا ذکر ہے۔ ابھی حال ہی میں مریم نواز نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کھیل میں ملک کے ساتھ کھیل گئے۔ وہ غالباً وہ سائفر کے حوالے سے وہ تفصیلات بیان کر رہی تھی یا اس کے اوپر تنقید کر رہی تھی، جبکہ عمران خان نے کہا ابھی تو میں کھیلا ہی نہیں ہوں۔ اسی سائفر کے حوالے سے انہوں نے کہا اب میں کھیلوں گا۔ اچھا، اب ہم ایک جو صرف بتا دیں کہ اصل کھیلوں میں پاکستان کا مقام کیا ہے، تو وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ جو ابھی حالیہ جاپان میں اولمپکس ہوئے ہیں، اس میں 184 ملکوں نے شرکت کی۔ پاکستان کا نمبر آخری بھی نہیں تھا، 184 کنٹریز نے شرکت کی، اور پاکستان کا نمبر 184 سے بھی نیچے تھا۔ کیسے؟ کیونکہ اگر 184 بھی ہوتا تو کم از کم برانز میڈل لے لیتے، سلور اور گولڈ نہ لیتے، لیکن پاکستان کے کھانے میں 0 0 0 اور ٹوٹل میں بھی 0 تھا۔ تو یہ پاکستان کا اصل میں کھیلوں میں حال ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے اسکواش میں ہم دنیا کے چیمپئن ہوتے تھے، وہ اسکواش کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ ہم ہاکی کے چیمپئن ہوا کرتے تھے، ورلڈ چیمپئن اور اولمپکس، وہ اس کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ رہ دے کہ کرکٹ رہ گیا ہے، اور وہ ہم اس لیے زیادہ تر کرتے ہیں کیونکہ ہم سافٹ امیج پیش کر رہے ہیں۔ لیکن آج کل سیاست میں کم از کم کرکٹ جو ہے وہ سافٹ امیج نہیں پیش کر رہا، بلکہ بہت ہارڈ امیج پیش کر رہا ہے، کیونکہ جو ہٹیں اور جو وکٹیں گرائی جا رہی ہیں اس سے تو اتنی زیادہ تلخیاں اور اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے آپس میں سیاسی جماعتوں میں کہ اس کو سافٹ امیج کہتے ہیں۔ ہاں، یہ کہا جاتا ہے کہ جی باہر کے ملکوں میں کی ٹیمیں جب یہاں آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی بڑی اچھا لا اینڈ آرڈر ہے یہ وہ، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ جب وہ میچ ہو رہا ہوتا ہے تو جس سافٹ امیج کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی خاطر لوگ کس طرح رولتے ہیں اور انہیں جن ہارڈ شپس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ پھر ہم کبھی اور اپنے ہمارے دوست ہیں اقبال جمیل جو کہ کھیلوں کے بڑے ماہر ہیں، تقریباً اسکواش، ہاکی، یہ وہ ہر چیز انہوں نے کور کی ہے، کرکٹ کور کیا ہے بے تحاشا، تو وہ آج کل بھی بہت اچھے تبصرے کرتے ہیں، ان سے پوچھیں گے تفصیل سے کہ یہ جو سافٹ امیج اور یہ جو لوگوں کی ہارڈ شپ ہے اس کے درمیان بھی کوئی ریلیشن شپ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اب واپس آتے ہیں ہم کھیلوں کی طرف۔ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ سیاست میں کھیلوں کا بڑا ذکر ہے۔ کوئی کبھی اپوزیشن یعنی جو پی ٹی آئی ہے آج کل، سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت، وہ چھکے مار رہی ہے، وکٹیں گرا رہی ہے۔ کبھی جو موجودہ حکومت ہے، اتحادی حکومت ہے، اور پھر جو نون لیگ اس کی جو پارٹی ہے سب سے بڑی، وہ کلین بول کر رہی ہے یا وہ بھی چھکے مار رہی ہے۔ اور وہ لیکن اس کھیل کے اندر جو تماشائی ہیں، یعنی یقینی بات ہے تماشائی کون ہوں گے، اس کھیل کے اندر بھی اسٹیڈیم کے اندر جو تماشائی 15-20 ہزار یا 1 لاکھ یا جو جتنے بھی ہوتے ہیں وہ عوامی ہوتے ہیں، اور وہ بھی ٹکٹ لے کے جاتے ہیں۔ اور یہ جو کھیل ہو رہا ہے سیاست کا، اس کے اندر بھی عوام ہی ہیں تماشائی، اب لیکن ان کی تعداد 22 کروڑ ہے، باہر سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور اس میں بھی انہوں نے ٹکٹ لیا ہوا ہے مختلف۔ اور وہ ٹکٹ کیا ہے کہ پاکستان کی معیشت روز بروز اس کھیل کے اندر کمزور ہوتی جاتی ہے، اور وہ خود یہ جو تماشائی ہیں ٹکٹ لیتے ہیں اور پھر یہ رونا روتے ہیں کہ جی مہنگائی ہو رہی ہے، ہمارے کو چیزیں نہیں مل رہی ہیں، اور ہم بڑی مشکل میں ہیں، اور ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، کیا کریں، بجلی کے بل ادا نہیں ہوتے۔ لیکن اس کی قیمت بھی وہ ٹکٹ جو ہے وہ ضرور لیتے ہیں، یعنی اس کھیل کو دیکھنے کے لیے، اس سیاست کے کھیل کو جو کہ ہوتا ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان، اس کو دیکھتے وہ بڑے غور سے ہیں، بڑے اچھا۔ اس کے علاوہ وہ خود ٹکٹ لے کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ٹکٹ نہیں بھی لیتے ہیں، ان کو بہت سہولتیں مہیا، گاڑیوں میں لے جایا جاتا ہے، ان کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں، انہیں کھانا بھی دیا جاتا ہے، انہیں شربت بھی پلایا جاتا ہے، انہیں چائے بھی پلائی جاتی ہے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ہاں کی سیاست کے اندر عام سی چیز ہے، تو اس کے اوپر ہم کوئی تبصرہ کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کس کے ساتھ کھیل رہا ہے؟ سابق وزیر اعظم عمران خان حکومت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یا موجودہ حکومت جو ہے وہ سابق وزیر اعظم اور ان کی پارٹی کے ساتھ کھیل رہی ہے؟ روز خبر آتی ہے کہ جی وہ عمران خان گرفتار ہو سکتے ہیں، لیکن آج 6 مہینے ہو گئے ہیں، ہر قسم کی بات انہوں نے کہہ دی ہے، جن کے متعلق کہا جاتا تھا یہ ریڈ لائن ہے،
یا شاید ریڈ لائن سے بھی زیادہ گہری کوئی ریڈ لائن ہو سکتی تھی، وہ لائن بھی انہوں نے کراس کر دی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر اس کے علاوہ ضمانت پہ ضمانت ہوتی ہے۔ رات ایک زمانے میں کہا گیا تھا کہ رات کو عدالت کیوں کھلی، یہ غیر معمولی قسم کا وہ کیا۔ اب رات کو عدالت کھلنا جو ہے وہ ایک معمول ہو گیا، لیکن صرف بڑے لیڈروں کے لیے، ہائی پروفائل لیڈرز کے، جو بڑے نام ہیں۔ جو عام آدمی ہے اس کے لیے چھٹی کے دن تو کیا، عام دن بھی عدالت کے اندر جو لائن لگتی ہے یا اس کو موقع دیا جاتا ہے، وہ بس وہی جانتا ہے یا اس کا دل جانتا ہے۔ آپ جا کے وہاں پوچھ لیں ان کورٹس کے اندر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو بس ہم یہ گزارش ہی کر سکتے ہیں اپنے اعلیٰ ترین عدلیہ کے ججز صاحبان سے اور چیف جسٹس صاحبان سے کہ وہ خود ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ باقی جو ہائی پروفائل لیڈرز ہیں ان کے لیے تو عدالتیں جو ہیں وہ رات کو ہر وقت کھلنے کے لیے تیار ہی نہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ بالکل راضی رضا ہیں کہ ادھر کوئی کیس ہو اور وہ اس کی ضمانت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمیں ان سے شکایت نہیں، ہمیں خوشی ہے کہ یہ کام وہ کر رہی ہیں کہ چھٹی کے دن بھی، رات کے وقت بھی، ہر وقت وہ 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کے اندر انصاف کی خاطر یہ بہت اچھا کام کیا جا رہا ہے، تو اور زیادہ یہ کیا جائے۔ اور ساتھ ہی ایک گزارش یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے بھی یہ اب سہولت جو ہے یہ کھول دی جائے تو پھر سب کے لیے ہی عام ہو جائے۔ اگلی بات، اب یہ جو کھیل ہو رہا ہے جس کے اندر جو پس رہے ہیں وہ تماشائی ہیں جو ٹکٹ لے کر خود یہ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، جلسوں میں، لانگ مارچوں میں شریک ہوتے ہیں اور دوسرے چیزوں میں شریک ہوتے ہیں، ان پارٹیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو لیکن اس کھیل کا نتیجہ، چھکے چوکے سب کچھ تو ہو رہے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا ایک تو کہ یہ کھیل کہاں ختم ہوگا، اس کا انجام کسی کا جا کے ہوگا۔ اور یوں لگتا ہے جیسے کہ دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ بس کھیلنا ہی چاہتی ہیں، اور عوام جو ہیں وہ بھی بس صرف بہت زیادہ اگر کرتے ہیں تو کبھی کبھار تالیاں بجا دیتے ہیں، تھوڑا بہت وہ اپنا ایکشن دکھا دیتے ہیں، کیونکہ وہ اسی بات میں بس خوش ہیں کہ ان کی جو کوریج ہے وہ ڈرون کیمروں سے اوپر سے یعنی ہائٹ سے کور کی جاتی ہے، بڑے طویل چلتے دکھائے جاتے ہیں، روشنیاں بے تحاشا کی جاتی ہیں، پھر وہ گرجتی ہوئی اور برستی ہوئی تقریریں سنتے ہیں، وہ مخالفین کے متعلق بہت باتیں سنتے ہیں، وہ انہیں جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ اپنے جو مخالفین ہیں ان کے متعلق ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جو کہ اب ہم کیا کہیں کہ کون استعمال کر سکتا ہے اور کس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ یہ سنتے ہیں، شاید وہ خوش بھی ہوتے ہوں اور شاید یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں سے بہت سارے ناراض بھی ہوتے ہوں۔ ٹی وی پہ بھی اسے دیکھا جاتا ہے، اب سوشل میڈیا پہ بھی جو چینلز ہیں انہیں لائیو دکھاتے ہیں اور اپنی وہ بڑھاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا ویورشپ کو بڑھاتے ہیں۔ تو یقینی بات ہے اس کے ڈبل فائدے ہوتے ہیں، ویورشپ بھی بڑھتی ہے اور آپ کو معلوم ہے پھر اس کی مانیٹائزیشن اور پیسے وغیرہ جو ملتے ہیں وہ بھی ملتے ہیں۔ ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہی ہے، تو ان کا حق ہے، تو مطلب یہ کہ یہ ٹھیک کرتے ہیں وہ، لیکن ساتھ ہی جو تماشائی ہیں، جو چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہیں، چاہے وہ مین اسٹریم میڈیا پہ ہیں، چاہے وہ جلسوں میں ہیں، چاہے وہ لانگ مارچز میں ہیں یا ویسے اس کے اندر شامل ہے، وہ اس کھیل کے اندر چوکے چھکے جو لگائے جا رہے ہیں اس کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور کبھی وہ بالکل حیران ہو جاتے ہیں، کبھی وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ شاید کچھ ہو جائے، خبر آتی ہے آج ہو گئی، عمران خان کہتے ہیں میں ہر وقت گرفتاری کے زہر رہا، خبر آتی ہے جی وہ وارنٹ نکل گئے ہیں، ان کی گرفتاری ہو جائے گی، پھر حکومت کی طرف سے جواب آتا ہے نہیں جناب یہ تو ایسے ہی ایک شوقیہ قسم کی چیز ہے، قابل ضمانت وارنٹ ہے، یہ تو جب چاہیں اس کی وہ ضمانت کرا سکتے ہیں۔ تو بھائی جب کرنا ہی کچھ نہیں ہے اور صرف یہ کھیل ہی جاری رکھنا ہے، تو پھر یہ عوام جو ہیں جن کا کام یہ تھا کہ اس ڈوبتے ملک کو ایک طرف سے وہ ڈوبے واقعی میں، یعنی پانی نے ڈبو دیا، سیلاب نے ڈبو دیا اور معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، دوسری طرف ویسے ہی پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہے، اس کو سنبھالنا جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا واقعی میں کار دارد ہے، اور ایک ایسی آزمائش ہے جس کا کوئی جواب نہیں، اور اس کے اندر بھی وہ حصہ نہیں لے پا رہے، وہ بس اس کھیل تماشے کو دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں
تالیاں بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چھکے چوکے لگ رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، اور انہیں یہ نہیں پتا کہ جب یہ کھیل ختم ہوگا تو اس کا انجام جو ہے وہ وہی ہوگا جو وہ چاہتے ہیں، اور انہیں کیا، ہم کوئی نہیں ہے جو یہ سجیسٹ کریں. جو اصل ساری چیز کا مقصد تھا، چاہے انتخابات کرا لیں آپ، چاہے کوئی حکمران آ جائے حکمرانی کرنا شروع کر دے، ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، ملک کی ترقی، ملک کی معیشت کو بہتر ہونا. تو کیا اس سارے کھیل کا انجام ان کی فتح کی شکل میں معیشت کی مضبوطی، ملک کی ترقی ہوگا یا نہیں؟ کیا وہ یہ جانتے ہیں؟